إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا آپ ساری بہنوں بچیوں پہ ایک خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں، جب کہ ہر طرف فحاشی کا غلبہ ہے، فحاشی کا دورہ ہے، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ بچیوں کو، بہنوں کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یقیناً دنیا دار تو اچھی نظروں سے اس کو نہیں دیکھتے، گری پڑی نظروں سے دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لیکن یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس نے گھاٹے کا سودا کیا اور کس نے نفع کا سودا کیا۔ وسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ جب غبار چھٹے گا تو اس کا اندازہ ہوگا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا، کون عورت کما کر لے گئی اور کون عورت گنوا کر لے گئی، جنہوں نے ساری زندگی دنیا داری کی گزاری، نہ انہیں شریعت کے قوانین سے کوئی آشنائی رہی، نہ وہ کوئی دین کے احکام کو جان کر اس پہ چلنے کی کوشش کرتی رہیں۔ دنیا کے ساتھ، دنیا کے فیشن، دنیا کا بننا سنورنا اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا حسن و جمال اور دنیا کا سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے رہا، اور بس اسی میں وہ زندگی گزار کے چلی گئیں۔ اور کچھ وہ کہ جنہوں نے ساری دنیا کی باتیں بھی سنی اور دنیا کی نظروں میں گرنا بھی گوارا کر لیا، لیکن قرآن سے دور نہ ہوئیں، بخاری شریف سے دور نہ ہوئیں، علم فقہ سے دور نہ ہوئیں، ان مدرسے کی چار دیواریوں میں محدود ہو کر اپنی زندگیاں گزار کے چلی گئیں۔ ان کو کیا ملے گا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت۔ یہ ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم نے اس کے مدرسے آباد کر رکھے ہیں اور ہم نے اس کے احکام کو اپنا رکھا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے، اسلام پر اور نبی پاک علیہ السلام پہ احسان نہیں ہے۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے کروڑوں بندیوں میں سے آپ گنی چنی بندیوں کو چنا ہے اور اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اور یہاں آپ علم دین سیکھتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضرور سیکھیں کہ ہماری زندگی میں تقویٰ کیسے آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب وہ نصیحت کی درخواست کرتے تھے تو آپ ایک نصیحت عام طور سے کیا کرتے تھے، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ تقویٰ کا اہتمام کرو، اس لیے کہ دین کے لیے تقویٰ ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہے، جیسے جسم کے لیے سر ہے ایسے ہی دین کے لیے تقویٰ ہے۔ اگر جسم کا سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے، اسی طرح اگر دین میں تقویٰ نہیں ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں ہے، نافرمانی سے بچنا نہیں ہے، تو یہ دین بے اثر ہو جاتا ہے اور یہ دین بے برکت ہو جاتا ہے۔ اس دین پہ چلنے کے جو فضائل اور جو نتائج اور اثرات ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہو پاتے۔ اس لیے چونکہ آج سوشل میڈیا اور موبائل عام ہو گیا ہے،
اور اس سے مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بھی اس کے اثرات سے نہیں بچ پا رہیں۔ گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل ہے، اس میں دنیا جہاں کی ساری برائیاں، بدکاریاں، خرابیاں موجود ہیں۔ اس لیے دین کو بچانا، اپنے دامن کو بے داغ رکھنا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے رکھنا ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے، جو بچیاں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گی، یقیناً ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہوگا۔ اور یہ تقویٰ اتنا عظیم الشان وصف ہے، اتنی عظیم الشان صفت ہے، اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو آخرت تو بنتی ہی ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا بھی بناتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میں ایک ایسی آیت قرآن پاک کی جانتا ہوں، اگر میری امت اس ایک آیت کو اختیار کر لے تو یہ ایک آیت ان کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر پریشانی تکلیف سے میں اسے باہر نکال دیتا ہوں۔ آپ کو بہت سی ایسے لوگ ملیں گے، شاید آپ میں سے بھی کسی کو یہ پریشانی لاحق ہو۔ کوئی کہے گا بیمار رہتی ہوں، پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتائیں، خاوند بے روزگار ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، اور دماغ کام نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتی پڑھائی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت سی چیزوں کے لیے بہت سے لوگ وظائف طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے وظائف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، تمہیں ہر پریشانی سے نکال دوں گا۔ نافرمانی چھوڑ دو، ہر پریشانی سے نکال دوں گا۔ اور جس غم میں انسان گھلا جاتا ہے اور انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ ہے رزق اور روزی کا۔ کہاں سے کھاؤں گا، کیسے ہوگا، بچے کہاں سے کھائیں گے، بچیوں کے رشتے کہاں سے ہوں گے، گھر کیسے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم گناہوں سے دستبردار ہو کے تو دیکھو، میں تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ یہ تقویٰ اتنا عجیب و غریب وصف ہے، اگر انسان کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی پریشانی ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ ساری بچیاں اور بہنیں اپنے آپ پر اس کی بھی محنت کریں کہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو، گناہوں سے آپ کی زندگی پاک ہو، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ طائب آہوزاری رونا دھونا کر کے اس کی اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، اس کی صفائی کر لیا کریں، اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا راستہ صادقین کی معیت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے محتمم صاحب دیے ہوئے ہیں، ایک ایسے بزرگ دیے ہوئے ہیں حضرت مولانا غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک طرف عالم دین ہیں اور ایک طرف اللہ والے، اور ایک بہت بڑے شیخ بھی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم قطب الارشاد حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ کے خلیفہ اجل اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں۔ آپ ساری بچیاں کوشش کریں ان سے بیعت ہو کر ان سے سلوک کے اسباق سیکھیں، اور اللہ پاک سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور اپنے اندر کو کمیوں سے خامیوں سے پاک کر کے ایک ولیہ بن کے یہاں سے فارغ ہوں۔ ولیہ بن کے، صرف عالمہ بن کے نہیں، عالمہ کے ساتھ ولیہ بن کے بھی فارغ ہوں۔ اس کے لیے جو ذکر اذکار بتائے جائیں اس کی پابندی کریں، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں درنگی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، اندر میں بڑے خائن ہیں۔ اے اللہ ہماری تنہائیاں غیر محفوظ ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ستاری کی چادر ڈال کے اے اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا۔ اے اللہ ہمیں دین کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچیوں نے، ہماری بہنوں نے اے اللہ اپنی زندگیاں اس مقدس چار دیواری کے لیے وقف کی ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کو، تیرے نبی کے علم کو سینے سے لگایا ہے۔ اے مالک الملک ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان سب کو اپنی ولیہ بنا دے۔ اے اللہ ان کو اپنی ولیہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا۔ اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ ان ساری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی راحت دے، آخرت میں بھی راحت دے۔ اے اللہ دنیا کے مسائل سے بھی ان کو بچا، آخرت کے مسائل سے بھی ان کو بچا۔ اے اللہ ایک عورت کے لیے اے اللہ بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں۔ اے اللہ زندگی کے بڑے عجیب و غریب موڑ ہیں۔ اے اللہ ان سارے موڑوں میں ان بچیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ ان کو امتحانوں سے بچا، بغیر امتحانوں آزمائشوں کے ان کو اعلیٰ نمبروں میں پاس فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اپنے غیبی خزانوں سے تمام تعمیراتی منصوبات کو بھی اے اللہ اپنے شایان شان پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ ہمارے شیخ یہاں آئے تھے، اے اللہ ان کے قدم یہاں لگے ہیں۔ اے اللہ تیرے بہت سے پیاروں کے قدم یہاں لگے ہیں۔ اے مالک الملک اے اللہ تجھے ان نسبتوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے ان نسبتوں کا واسطہ، یہاں کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے بڑوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے سرخروئی عطا فرما، ان کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ ان کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ ان کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ ان کی ارواح مقدسہ کو ہم سے راضی کر دے۔ ہمیں اپنے مشائخ کا کامل فیض عطا فرما۔ اے اللہ کامل فیض عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والیوں، اے اللہ سب کو اپنے مقربین اور مقربات میں شامل فرما، منتظمین معاونین کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ حضرت مولانا غلام یاسین صاحب کو اے اللہ عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیض کو تا قیام قیامت جاری فرما۔ اے اللہ ان کے متعلقین پہ، اے اللہ ان کے متعلقین کو ان کا کامل فیض عطا فرما، ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما، کامل استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے آپ سے خیریں مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ